الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی یہ 8 صفات اس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی۔ رات دن کی ضد ہے، اور ضد کا مطلب ہے مخالف۔ مردہ زندہ کی ضد ہے، اور زندہ مردے کی ضد ہے، یعنی 2 چیزوں کا ایک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہونا۔ صبح اور شام، خوبصورت اور بدصورت، ٹھنڈا اور گرم، جاہل اور عالم، یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان حدود میں، ان ضدوں میں اللہ کی 8 صفات ایسی ہیں جن کی ضد قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بغیر ترتیب کے، لیکن سمجھنے کو ترتیب میں کہتے ہیں کہ علم ہے، اور اللہ جاہل نہیں ہے۔ حیات ہے، اور اللہ کے لیے موت نہیں ہے۔ قدرت ہے، اور اللہ مفلوج اور اللہ بیکار نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے اور بہرا نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اور نابینا نہیں ہے۔ اللہ بات کرتا ہے، کلام ہے اللہ کا، ایک ہوتا ہے کلام نفسی، اور ایک ہوتا ہے کسی سے بات کرنا۔ یہ علم کلام کی بحث ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے، اور دقیق اور بہت مشکل مباحث میں سے ایک ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ بغیر ارادے کے نہیں ہے، اور تکوین ہے، اللہ بناتا ہے، تخلیق کے بعد تکوین کا بھی مرحلہ ہے، اور یہ ہم ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، اور اشعری یہ کہتے ہیں کہ تخلیق اور تکوین ایک ہی بات ہے، تو وہ 7 صفات اللہ کی مانتے ہیں، اور ہم اللہ کی 8 صفات مانتے ہیں۔ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں جن کو ماننا ہر مومن انسان کے لیے ضروری ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں اور صنائی نے اپنے دیوان میں، اور علامہ اقبال نے اپنے کلام میں، اور غالب نے بھی، ان سب نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور کوئی آدمی ان مشرقی علوم سے واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ جانے، اور سالک جو اللہ کی راہ کو طے کرتا ہے اور سیر اور سلوک میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پہ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ اتنے دقیق مضامین اور اتنی پیچیدہ باتیں کبھی بھی ممبر پر نہ کی جاتیں، بشرطے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم کو اور وحدت الوجود اور شہود کی مباحث نہ چھیڑتے۔ انہوں نے پہل کی
اور اس ظلم کو انہوں نے برپا کیا۔ سوشل میڈیا پہ بچے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ حیران تھے، کسی نے کلپ بھیجا کہ اس کا جواب دیں، تو وہ لغت کو پڑھ رہا تھا کہ عربی کی لغت میں، عربی لغت، ڈکشنری، لغت، الفاظ کا جاننا، معانی کا، لغت پڑھ رہا ہے اور ساری اردو غلط، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ابن عربی کافر تھے، معاذ اللہ، استغفر۔ اس لیے یہ جتنی بھی مباحث ہیں، عام طور پہ ان میں جن مسائل سے گفتگو کی جاتی ہے، پچھلے جمعہ میں ہم عقل کی بات کر رہے تھے کہ عقل کتنی بنیادوں پر قائم ہے، اور عقل سے ماورا اللہ نے جو عالم امر کو پیدا کیا ہے اور عالم فنا کو پیدا کیا ہے، اس فنا سے کیا مراد ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، اور اس دنیا کی ہر چیز فنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک، اور ہر چیز ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے ذات پاک کے۔ اور اللہ پھر ایک جگہ پہ سورہ زمر میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کچھ نہیں ہے، فصائق من فی السماوات والارض، سو بے ہوشی اور ایک درجے میں فنا طاری ہو جائے گی ہر اس چیز پہ جو مخلوق ہے، اور تیرا پروردگار باقی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ فنا ہے۔ یہ فنا کیا چیز ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ ابن عربی کے ہاں معروم کی مثنوی میں اور ابو علی سینا جن چیزوں پہ بحث کرتا ہے وہ یہ ہیں۔ ابو علی سینا نے سوال قائم کیا ہے، اور بہت ذہین امت کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص تھا، اور قدردان تھا، صاحب علم ہو، صاحب معرفت ہو، صاحب ادراک ہو، اور ذہین آدمی ہو اور قدر نہ کرے تو ایسی ذہانت کو چولہے میں ڈالنا چاہیے۔ ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ گھر میں آگ ختم ہو گئی ہے، اور والدہ صاحبہ نے بھیجا ہے کہ آگ لے آؤ، اور یہاں پر آپ لوگ انگیٹھی تاپ رہے ہیں تو کچھ آگ دے دے۔ بہت چھوٹا بچہ تھا، تو آگ اس زمانے میں گاؤں میں، شہر جو بھی، رات کو جلتی رکھتے تھے کہ آگ لینے کون جائے، چکماک پتھر اس سے رگڑ کے پھر آگ چنگاری پیدا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو تاریخ کا موضوع ہے۔ تو جو انگیٹھی پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بیٹے برتن کہاں ہے؟ اس نے کہا برتن تو نہیں لایا، مجھے تو نہیں پتا کہ برتن میں۔ تو اس نے کہا پھر آگ اور انگارے پیش کرتا ہوں، لیکن کہاں رکھو گے؟ تو بچہ جلدی سے بھاگا اور ریت یا مٹی اٹھا کے لپوں میں بھر کے لایا اور کہا اس پہ رکھ دیجیے۔ ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کمال اور غضب ہے اس ذہانت کا کہ دیکھو اس نے کیسے چٹکی میں اس کا متبادل تلاش کر لیا، اور اس نے کہا بچے یہ آگ دے کے واپس آنا تاکہ چراغ روشن کریں۔ ابو علی سینا کا یہ جملہ، وہ بچہ تو کیا سمجھا ہوگا، لیکن وہ گیا اور انگارہ چھوڑ کے واپس آیا، اور وہ بہمن تھا، اور ابو علی سینا نے اپنے اس ایک شاگرد پہ اتنی محنت کی کہ ابو علی سینا کی موت کے بعد یہی اس کا وارث ٹھہرا، اور کمال کی کتابیں لکھی ہیں۔ انسانی دماغ چکرا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا اظہار کرے۔ بہت گہرا علم ہے، اس لیے ابو علی سینا جب یہ اشکال پیش کرتا ہے اور اللہ کے ہونے کی براہین اور اللہ کے ہونے کے دلائل اور عقل کی بحث کرتا ہے،
ابو علی سینا کی شفا پڑھنے کے قابل ہے۔ ابو علی سینا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ یورپ نے ابن رشد اور ابو علی سینا سے سیکھا کہ ہوتا کیا ہے، طب پہ یہ بات کرتا ہے، میڈیکل کی جتنی چیزیں ہیں یہ ڈسکس کرتا ہے، عربی ادب اور لغت پہ بات کرتا ہے، فلسفے پہ بات کرتا ہے، اتنا وسیع اس کا میدان ہے ابو علی سینا کا کہ مسلسل لکھتا ہے اور مسلسل باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ کائنات، دنیا قدیم ہے یا نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ کائنات جو قدیم نہیں ہے اور پیدا ہوئی ہے، تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اب کوئی یہ سوال کرے تو لوگ اسے کافر اور ملحد کیا کیا قرار دیں۔ ایسے نہیں ہے، انسانی ذہن سوچتا ہے اور اس کی اپروچ مذہب کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، فتوے کی زبان استعمال کرنے کی بات نہیں ہے۔ چاہیے کہ یا تو پھر اپنا سٹیٹس بلند کرے اور علم میں انتہا درجے کو پہنچے تاکہ نسلوں کو مطمئن کرے، اور یا پھر چاہیے کہ کتابیں نہیں کھولنی تو پھر گھر میں بیٹھا رہے، آرام کرے، اس میں دخل نہ دے۔ اس لیے کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ ابو علی سینا ایک جگہ یہ سوال کر گئے، اور جتنے بھی یہ باقی ہیں یہ سب اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے مثنوی کی، اور جب بات آتی ہے ان کی سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ایک فکرہ غضب کا ہے، ایک ایک لفظ سے اظہار ہوتا ہے کہ کس جلالت شان کے باوجود اتنی نازک چیزوں پر بحث کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فنا کیا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فنا کے مسئلے پہ بہت سے صوفیاء نے دوسرے صوفیاء کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے کہ فنا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان، جو چیز اس کائنات میں ہے اس پہ فنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو دنیا میں آپ کے قرب میں لاتا رہا اور جو چیزیں منع فرمائی تھیں ان سے بچتا رہا، جو آپ نے کہا تھا اسے کرتا رہا، اور اس کے انجام میں فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کیا فنا معدومیت کا نام ہے؟ کیا فنا اس بات کا نام ہے کہ ختم کر دی؟ اس لیے صوفیاء کی کتابیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ فتوحات مکیہ اور خاص طور پہ فصوص الحکم، اور یہ جتنی کتابیں ہیں، اور عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب تین الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ توحید ذاتی، اور کبھی کہتے ہیں فنائے ذاتی، اور کبھی کہتے ہیں تجلی ذات۔ فنائے ذاتی، تجلی ذاتی اور فنائے ذات۔ کبھی اس کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی توحید سے، اور افعال سے بھی۔ اور اللہ کی ذاتی تجلی کسی پہ پڑ جائے تو وہ تجلی بجلی کی مانند ہوتی ہے، بجلی کونتی ہے اور ایک لمحے کے لیے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور بجلی ایک لمحے میں غائب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو تجلی ذاتی ہے یہ سالک پر پڑتی ہے اور سالک فنا ہو جاتا ہے۔ یہ سالک کی فنا ہے کیا چیز؟ اس لیے ذات، صفات اور افعال، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث ہوئی،
اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کی تجلی مجھ پر پڑی ہے، میں سب کچھ بیان کر رہا ہوں اور میرے علاوہ خدا کی ذات کی تجلی نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں خوب بہت تفصیل سے اس کو بحث کیا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی تجلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہے، اور خدا کی ذات کی تجلیات ہزاروں سال حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی رہی ہیں، اور خدا کی وہ ذات کی تجلی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر پر بھی پڑی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو لوگ اتباع سنت کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پہ ذات کی تجلیات پڑتی ہیں۔ یہ وہ بھی قائل تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے مراقبہ ذات پہ، اور فرماتے تھے یہ کرو اور اسی میں سب کچھ ہے، اور وہ اس بات کے قائل تھے جو انہوں نے سمجھایا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تجلی ذات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہاں بھی پڑتی ہے، اور اس کے بعد امت کے جو اولیاء کرام ہیں ان پہ بھی پڑتی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دائمی ہے۔ اللہ کی تجلیات مسلسل ان پر پڑتی رہتی، اب بھی روح مبارکہ کو ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ ترقی ہو رہی ہے، ہر آن ترقی ہو رہی ہے۔ اور فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جب سالک اس مقام کو عبور کرتا ہے تو جتنا علم میں رسوخ ہوتا ہے، جتنا علم پختہ ہوتا ہے، اور جتنی ریاضت اور مراقبات اور جتنے لوگوں کے الزامات اور لوگوں کی طرف سے ذلت اور لوگوں کی طرف سے نفرت اور لوگوں کی طرف سے لعنتیں پڑتی ہیں، اتنا ہی اس شخص کا رسوخ ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات پاک کی تجلیات پڑتی ہیں۔ سوچنے کی بات پھر بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پاک کی تجلیات پڑھے، فنا کیا ہے؟ فنا کا پہلا درجہ صوفیہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ذاتی صفات، اگرچہ ذاتی ہوتی نہیں ہے، ہر انسان میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی دین ہے۔ انسان کا اپنا ہے ہی کیا؟ حتیٰ کہ ایک جملہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاتے، وہ پھر بے ادبی بھی ہو سکتی ہے، کہ خود کافر کا کفر اللہ کے چاہنے ہی کے تحت ہے۔ اس فکرے کے ڈانڈے جا ملتے ہیں تقدیر سے، اور جس شخص کو تقدیر کی 6 قسمیں نہیں پتہ، یاد رکھو تقدیر پہ اس کا بولنا حرام ہے، حرام کبیرہ گناہ۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں، اور اللہ کی تقدیر روزانہ کیا چیز ہے، اور اللہ کی تقدیر سالانہ کیا چیز ہے، اور اللہ کی دائمی تقدیر کیا ہے، اور اللہ کی وہ تقدیر جسے وہ بدل دیتا ہے کیا ہے، اور اللہ کی وہ تقدیر جو اسباب سے مربوط ہے یہ کیا ہے۔ اسے یہ 6 قسمیں پتہ نہیں، اور بات کر رہے خدا کی تقدیر پہ سبحان اللہ، اگر انکار کر بیٹھے تو مرتد ہو جائے۔ اسی انسان کی صفات ذاتی تو کچھ بھی نہیں نا، اللہ نے جو دی ہیں ان میں جو صفات اس میں بری آ گئی ہیں یا اس نے بگاڑ لیا ہے، ان صفات کو اللہ کی اچھی صفات کے ساتھ تبدیل کر دینا، یہ فنا ہے۔ فنا کہتے ہیں کسی چیز کو کے ختم ہو جانے کو، فنا کہتے ہیں کسی چیز کے مٹ جانے کو۔ ایک دعا آتی ہے
کہ اللہم انی اعوذ بک من الذنوب التی، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو مجھے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ فنا جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کو کوئی آدمی چھوٹی سی جگہ پہ تو نہیں ذبح کرتا ہے نا، جانور کو پاؤں مارنے کے لیے، اس کا خون بہنے کے لیے، کھال اتارنے کے لیے بہرحال صحن چاہیے، ایک بڑی جگہ چاہیے۔ اسی لیے عربی میں فنا موت کے گھاٹ اتارنا، مٹا دینا، اور فنا فے کی زیر کے ساتھ صحن کو کہتے ہیں، کیونکہ فنا گویا اترتی ہے فنا میں بڑی جگہ پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ اللہ کی ذاتی تجلیات جس انسان پر پڑتی ہیں اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بدل دے۔ انسان میں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لظلوم کفار، انسان تو ظالم ہے اور انسان تو ناشکری کرنے والا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو چیخنے لگتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اور منوعاً، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے خلق الانسان من عجل، جلد باز ہے، ہر بات کہتا ہے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے۔ اور جب ہم سے دعا مانگتا ہے فذو دعاء عریض، لمبے چوڑے قصے بیان کرتا ہے میرے سامنے، اور جب میں اس کی دعا قبول کر کے اسے کچھ دے دیتا ہوں تو یہ اس کو دیکھو، یہ منہ پھیر کے ایسے چل پڑتا ہے جیسے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، اور اللہ نے تعریف کی ہے، اور اللہ کہتا ہے مومن میں دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک تو غفور اور ایک شکور، غین کی زبر کے ساتھ غفور اور شین کی زبر کے ساتھ شکور۔ اسی لیے قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ جنت میں بھی پہنچیں گے تو کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پروردگار بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، اور جو انعامات اس نے کیے ہیں وہ بہت شکریہ کے قابل ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے زندگی میں اللہ کے نام جو پڑھنے کے ہوتے ہیں ان میں بار بار یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اہل جنت یہ پڑھیں گے تو موت سے پہلے ہی جنتیوں کا کلام شروع کر لے، اور وہ کہے کہ یا غفور یا شکور یا غفور یا شکور یا غفور یا شکور۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں صفات میری ایسی ہیں جو مومن جنت میں بھی پہنچ کے پڑھتا رہے گا تو کیوں نہ پہلے ہی پڑھنا شروع کر دے ان ربنا لغفور شکور، اور اہل جنت کہیں گے ہمارا پروردگار گناہوں کو معاف فرمانے والا اور اتنے انعامات کرنے والا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ 3 مقامات پہ آیا ہے قرآن میں، دونوں الفاظ اللہ نے اکٹھے بیان کیے، هو الغفور، اور وہ مہربانی مغفرت فرمانے والا، غفرہ ڈھانپ دینا، یا تو وہ گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے ڈھانپ دیتا ہے اس لیے غفور ہے، اور یا یہ کہ وہ اپنی مہربانی سے خود ڈھانپ دے گا اور حساب نہیں لے گا جیسے ہوا ہی نہیں کچھ، یہ غفور ہے۔ تیسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ لوگ پڑھیں یا غفور یا شکور یا غفور یا شکور۔ انسان منع کرتا ہے اور اللہ دیتا ہے، انسان ہاتھ کو روکتا ہے اور اللہ اپنے خزانے کو کھولتا ہے۔ جتنی بھی بری چیزیں انسان میں ہیں ان چیزوں کو اللہ کی اچھی صفات سے بدل دے، یہ ہے فنا جو حقیقت میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک صفت بیان کی سورہ نعم میں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے۔ اللہ لوگوں کو کھانوں کے ذائقے چکھاتا ہے اور خود نہیں چکھتا۔
یہ صفت بندے میں پیدا ہونی چاہیے کہ مہمانوں کو کھلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، خود چاہے روزے سے ہو اور نہ چکھے۔ آگے رمضان آ رہا ہے نا، اس میں 2 کام کرنے کے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا اور قرآن کثرت سے پڑھنا۔ یہ جتنی دیر یہ آدمی خود نہیں کھاتا اور اپنے مہمانوں کو یا روزہ داروں کو یا جو مریض ہیں ان کو کھلاتا ہے، یہ اتنی دیر اللہ کی صفت میں اللہ کا شریک بنتا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے وہی بندہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ سنتا ہے اور اس کا سننا اور ہے، لیکن بندہ بھی تو سنتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی تو دیکھتا ہے، یہ چیز اور ہے۔ اس لیے فنا کا جو مقام ہے اول پہلا وہ یہ کہ انسان اپنی غلط چیزوں کو اس کے مقابلے میں اللہ کی اچھی چیزوں کو دیکھے اور اپنے آپ کو فنا۔ اذا ما غضبوا هم یغفر، اللہ نے فرمایا جب انہیں غصہ آتا ہے ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ خدا کو بھی تو غصہ آتا ہے نا، اور خدا معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلی فنا کے جو 3 درجے فصوص الحکم میں ابن عربی بحث کرتے ہیں یا مثنوی میں مولانا روم بحث کرتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں کو، ان 3 درجات کو بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی آئندہ بات۔